Viewers, today my vlog is on one of my old friends جو ایک سارٹ آف میرا استاد بھی تھا, ہم سے سینئر تھا, ہم نے اکٹھا پڑھایا. a great teacher, a gem of person, اب اسلام آباد میں ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہے. برکت صاحب, مسٹر برکت علی. برکت صاحب, how are you? Fine. Glad to see you برکت صاحب, and I am obliged کہ آپ نے مجھے آج ٹائم دیا. So have a seat. بیٹھے. I'm happy to meet you. Thank you. برکت صاحب, زمانہ بیت گیا, آپ تو ہم سے بھی سینئر تھے, پڑھاتے تھے, ریٹائرڈ ہوئے, آپ پڑھا رہے ہیں. You did your MBA from IBA کراچی. تو کوئی اپنے بارے میں میرے ویورز کو بتائیں, کہاں سے آپ نے اسکولنگ کی, لیکن کہاں آپ نے اسکولنگ کی, اور آئی بی اے میں جب آپ نے پھر ایم بی اے کیا, اس وقت کا آئی بی اے. تو جی برکت صاحب. میں نے بی ایس سی ایمرسن کالج ملتان سے کی تھی. ایمرسن کالج. جی, ایمرسن کالج ملتان سے کی تھی. پھر کچھ عرصہ میں بی ایس سی کرنے کے بعد کچھ عرصہ میں اسکول میں پڑھاتا رہا, اور پھر آئی بی اے کراچی میں داخلے کے لیے ٹیسٹ دیا, اور تقریباً یہ 68 کی بات ہے. 68 میں پھر مجھے داخلہ مل گیا آئی بی اے کراچی میں ایم بی اے کرنے کے لیے, اور پھر میں وہاں چلا گیا آئی بی اے کراچی سے ایم بی اے کرنے کے لیے. اور اس وقت کا جو 68 میں ایم بی اے کراچی کے علاوہ کہیں اور بھی تھا کہیں؟ نہیں, اور کسی جگہ پہ ایم بی اے آئی بی اے کے علاوہ نہیں ہوتا تھا. پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمنسٹریٹو سائنسز ہوتی تھی, اور کراچی میں بزنس ایڈمنسٹریشن کے لیے آئی بی اے ہوتا تھا. مطلب ایک وہیں. جی. اور کافی کمپٹیشن ہوتا ہوگا. جی بالکل, بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا تھا. مختلف جگہ پر ٹیسٹ لیے جاتے تھے, اور ان ٹیسٹ کے بعد سلیکٹ کیا جاتا تھا. اور آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ شوکت عزیز جو تھا, یہ آپ کے ساتھ ہی کمرے میں, ساتھ والے کمرے میں رہتا تھا. آپ سے سینئر تھا یا کلاس فیلو تھا, وٹ ایور؟ نہیں, سینئر تھے. شوکت عزیز صاحب مجھ سے سینئر تھے, اور آئی بی ہاسٹل میں جہاں ہم رہتے تھے, تو ہمارے اور اس کے شوکت عزیز کے کمرے تقریباً ان کے درمیان 2 کمروں کا فاصلہ تھا. اور آپ نے کہا یہ ریمی بڑے شوق سے کھیلتا. ریمی وغیرہ کھیلتے تھے. تو پھر کبھی ملاقات ہوئی, یہ پرائم منسٹر بنا جب ایسے؟ اس کے بعد ملاقات نہیں. یہ آپ نے بھی انیشیٹ نہیں کیا, ورنہ آپ کو پہچان لیتا. برکت صاحب, اب تو یہ بڑے کماؤ پتر بن گئے ہیں مینجمنٹ سائنسز, اور بہرحال آپ نے آئی بی اے کرنے کے بعد گومل یونیورسٹی میں ٹیچنگ شروع کی. گومل یونیورسٹی سے پہلے میں نے وہیں ملتان میں شروع کیا. وہاں ٹیکسٹائل ملز تھی ان کی, اس میں مظفر گڑھ میں نفیس کاٹن ٹیکسٹائل ملز. تو میں نے وہاں تقریباً 3 سال وہاں کام کیا, اور اس کے بعد پھر میں نے گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان 1974 میں اپلائی کیا, اور میں ایز اے لیکچرر جو ہے نا وہاں سلیکٹ ہو گیا, اور وہاں پڑھانا شروع کر دیا. اور پختونخوا میں گومل یونیورسٹی واز دا پائنیئر ایم بی اے میں, دیٹس رائٹ؟ ویری رائٹ. پہلا بیچ تھا ویسے, وہ آپ نے اس کو پڑھایا. جی. تو یہ پہلا بیچ کس سن میں تھا؟ یہ پہلا بیچ جو ہے یہ 1974-1976. تو یہ رائٹ. تو مینجمنٹ سائنسز اب اتنا زیادہ پھر پھیلا, پرائیویٹ دس دیٹ, مینجمنٹ سائنسز وٹ ایور, تو اس کا کیا اسکوپ ہے؟ اس کا بھی کافی ہے. بزنس مینجمنٹ کے علاوہ بھی جو ہے نا آج کل اور اس میں ایڈیشن کیے گئے ہیں, جیسے پروجیکٹ مینجمنٹ ہوتی ہے, اور دوسرے
تو اس کے حوالے سے خاصا اسکوپ ہے اور بہت بہتر جابز مل جاتے ہیں ایڈمنسٹریٹو پوزیشن میں بھی. یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ آپ کو بزنس ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ. برکت صاحب ایک سوال یہ ہے، بزنس اسٹڈیز ہیں، اس میں کیا نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو آپ کے دور میں نہیں تھی یا اب ہے، یا کس مطلب ہے؟ ہمارے دور میں چونکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی زیادہ نہیں تھی، اب جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے، آئی ٹی کے حوالے سے، اور ایون اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ کے حوالے سے بہت سارے جو ہے نا اس میں تبدیلیاں آ گئی ہیں، اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں اب بہت جو مقصد ہے کہ نئے جو ہے نا ڈسپلن انٹروڈیوس کیے گئے ہیں، جس میں جو ہے نا سپلائی مینجمنٹ ہے، چین مینجمنٹ ہے، کنفلکٹ مینجمنٹ ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے. یہ اس وقت نہیں تھے؟ اس وقت نہیں تھے. اور برکت صاحب پھر آپ یونیورسٹی آف بلوچستان میں گئے اینڈ دین یو اسپینڈ ہول یور سروس کیریئر دیا، تو یہ کوئٹہ پھر جب مطلب آپ اسسٹنٹ پروفیسر بن کے گئے؟ کوئٹہ بلوچستان یونیورسٹی آنے سے پہلے میں گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان میں بزنس ایڈمنسٹریشن میں ہی ایز اے لیکچرر پڑھا رہا تھا، اور وہیں سے میں نے سٹارٹ کیا. اور یہ تقریباً میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ 1974 میں یونیورسٹی نے شروع کیا تھا بزنس ایڈمنسٹریشن کو، اور اس وقت جو ہے نا خیبر پختونخوا میں جو ہے گومل یونیورسٹی کے علاوہ کہیں بھی بزنس ایڈمنسٹریشن نہیں تھا. پھر تقریباً میں نے 7 سال وہاں پڑھایا، تو 81 میں میں جو ہے نا بلوچستان یونیورسٹی میں جو ہے نا آ گیا، اور وہاں مجھے لیا تو اس لیے گیا تھا کہ بزنس ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کھولیں، اوپن کیا جائے اور وہاں آپ پڑھائیں. لیکن اس میں اس وقت تک بزنس ایڈمنسٹریشن کا شعبہ نہیں شروع ہوا تھا، اور مجھے ڈپارٹمنٹ آف کامرس میں پڑھانے کے لیے کہا گیا. اور آپ بھی جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈپارٹمنٹ آف کامرس میں پاکستان اسٹڈیز پڑھانے میں پاکستان اسٹڈیز پڑھاتا تھا، اور 2 گروپ ہوتے تھے 120 اسٹوڈنٹ کے، 2 دن ایک 2 دن میں دوسرے کو. یس سر. تو بٹ اینی ہاؤ آپ نے برکت صاحب بڑا رول ادا کیا وہاں ڈیولپ کرنے میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن. تو کامرس سے آپ وہاں گئے. پھر میری بڑی کوشش تھی کہ بزنس ایڈمنسٹریشن جو ہے اسے جلد سے جلد ڈپارٹمنٹ کو کھولا جائے، بنایا جائے، اور سیمیسٹر سسٹم کا اجراء کیا جائے. لیکن وہاں اس یونیورسٹی میں سیمیسٹر سسٹم چلانے کے لیے کافی جو ہے نا قباحت تھی اور مزاحمت ہوتی تھی. لیکن آخر کار جو ہے نا وہ یہ ہوا کہ ڈپارٹمنٹ آف کامرس سے ڈپارٹمنٹ آف ایڈمنسٹریٹو سائنسز شروع کیا گیا، اور ڈپارٹمنٹ آف ایڈمنسٹریٹو سائنسز میں پھر جو ہے نا وہ 2-3 سال میں نے پڑھایا. اس کے بعد پھر بزنس ایڈمنسٹریشن جو ہے نا اس کا اجراء ہوا انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز کے حوالے سے، اور انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز میں جو ہے نا سیمیسٹر سسٹم کو شروع کیا گیا، اور سیمیسٹر سسٹم پہ ہی جو ہے نا بزنس ایڈمنسٹریشن کا اجراء ہوا. تو آپ پھر برکت صاحب ایسوسیٹ پروفیسر ریٹائر ہوئے، اور آپ مجھے یاد ہے ڈائریکٹر HOD بھی تھے. ڈائریکٹر IMS یعنی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز کا ڈائریکٹر تھا، اور میں وہاں پہ ایسوسیٹ پروفیسر ریٹائر ہوا. وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد میں نے پھر بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ سائنسز کو جوائن کیا، اور وہاں بھی میں ڈائریکٹر جو ہے نا کے بطور جو ہے. مجھے 1-2 مسئلہ درپیش آیا جس کی وجہ سے میں جو ہے نا وہ ایسوسیٹ سے پروفیسر تک نہ پہنچ سکا، جبکہ حالانکہ میں نے ایسوسیٹ پروفیسر کے بعد پروفیسرشپ کے لیے بھی اپلائی کیا تھا، اور بورڈ کے سامنے باقاعدہ سلیکشن بورڈ کے سامنے
جو ہے نا انٹرویو وغیرہ ہوا تھا، لیکن سلیکشن ہو جاتی، لیکن چونکہ میں پی ایچ ڈی نہیں تھا، ایچ سی رولز چینج ہو گئے، ایچ سی کے رولز کہ پی ایچ ڈی نہ ہونے کی وجہ سے مجھے جو ہے نا. اور برکت صاحب ویسے میں تو وی سی رہا 2 ٹائم، میں حقیقت بتاتا ہوں آپ جیسے استاد بہت کم تھے، اور یہ آپ نہیں، بہت لوگ سفر ہوئے، اور ود 100 اپالوجیز یہ جو آپ جیسے ٹیچر تھے ان کی بھی انات تھی، انہوں نے پی ایچ ڈی نہیں کی اور ادھر سے یہ پروموٹ نہیں ہو سکتے تھے، اور بڑے اچھے اچھے ٹیچر، نہ وہ ایم فل تھے، چونکہ پرانے وقت میں ایم فل پی ایچ ڈی اتنا کامن نہیں تھی. میرا اپنا ایک استاد پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ پشاور یونیورسٹی، وہ آخری بس ریٹائرمنٹ سے پہلے پروفیسر نہ بن سکا. اینی ہاؤ، لیکن یو پلیڈ یور اننگ ویری ویل، آپ کے اسٹوڈنٹ اسپیک ہائی آف یو. برکت صاحب یہ جو بزنس ایڈمنسٹریشن کا اسٹوڈنٹ ہے اس کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، کیا اس میں خوبیاں ہونی چاہیے؟ سب سے بڑی خوبی تو اس میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ ڈسپلن جو ہے قائل ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر محنت کی عادت ہو، اور باقاعدگی سے وہ جو ہے نا اپنے مطالعہ کو جاری رکھے، اور اسے نوکری کے دوران جس قسم کی ضرورت پڑے اس کی علمی حوالے سے، تو وہ کتابوں کو، دوسری چیزوں کو جو ہے نا کنسلٹ کر کے اپنی فرائض کو سر انجام دے. اسی لیے ایسی یونیورسٹی ہیں جہاں پہ طالب علموں کو انٹرنشپ کے لیے بھیجا جاتا ہے، وہ زیادہ جو ہے نا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے کہ ڈیورنگ انٹرنشپ لڑکے جو ہے نا بذات خود عملی طور پر سیکھ جاتے ہیں، اور وہ جو کچھ انہیں بزنس ایڈمنسٹریشن میں پڑھایا جاتا ہے اس کا اطلاق کرنا انہیں وہاں، اور اس کو اپلائی کرنا بہتر طریقے سے آ جاتا ہے. برکت صاحب مجھے یاد ہے پورا اخبار پڑھتے تھے، ایک ایک چیز، ابھی بھی وہ عادت ہے، ڈان آپ کا آتا تھا اور پورا آپ، تو ابھی بھی مجھے مطالعے کا بے حد شوق ہے، اور میں کافی کتابیں پڑھتا رہتا ہوں، اور اخبارات سے بھی استفادہ کرتا ہوں. برکت صاحب آخر میں یہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں یہ کل کی امید ہے، تو ان کو کوئی نصیحت؟ میرا خیال ہے کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو نوجوان خاصے ہوشیار ہو رہے ہیں، اور ڈیجیٹل کمیونیکیشن کی وجہ سے ان کو خاصا جو ہے نا انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے. حتیٰ کہ جب یونیورسٹیوں میں پروفیسر پڑھا رہے ہیں تو طلبہ پہلے سے ان چیزوں کو اگر پڑھ کر آتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر سے انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں، اور سوال اور جواب بھی کلاس میں ہو سکتے ہیں اور کرتے ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہے. اب خاصے لڑکے کلاس کے اندر سوالات کرتے ہیں، اور ان کو پہلے سے بہت سارے سوالات کے جوابات کا علم بھی ہوتا ہے. تھینک یو برکت صاحب، کائنڈ آف یو، اللہ بلیس یو. I'm also thankful to you. بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی. تھینک یو.